سب سے پہلے تو رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہ خدایا تو جانتا ہے سب کچھ، تجھے علم ہے، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر نہیں کرتے چھپاتے ہیں۔ ہم بہت ساری چیزیں اپنی زبان پر لے کر آتے ہیں اور بہت سارے ہمارے دل کے اندر ہوتے ہیں، بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، کوئی بھی چیز ہمارے اندر ہے، اگرچہ بظاہر ہم دوسروں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں اور چھپا کے رکھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرے اندر کیا بھرا ہوا ہے، لیکن فرمایا کہ تم دنیا والوں سے کتنا بھی چھپا لو اپنے آپ کو، وہ مالک و مولا وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، خدایا جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، سب تجھے پتہ ہے۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، فرمایا زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں کوئی بھی تجھ سے مخفی نہیں۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا، جب اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے تھے کہ بیٹا سب سے پہلے اپنا عقیدہ اللہ کی ذات پر یہ رکھنا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ، اے میرے بیٹے یاد رکھ لینا کہ کوئی ذرہ برابر بھی چیز ہوگی، وہ زمینوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ ذرہ برابر چیز بھی ہوگی، میرے رب سے کوئی چیز کہیں مخفی نہیں ہے، وہ اسے اٹھا کے لے آئے گا۔ یہی اللہ کے خلیل عرض کریں کہ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، زمین و آسمان میں خدایا کوئی چیز تجھ سے مخفی نہیں۔ یہ ایک بندہ مومن کا عقیدہ بھی مضبوط ہو رہا ہے کہ انسان تنہائیوں میں ہو، کہیں بھی ہو، جہاں اس کو دیکھنے والا نہ ہو، وہ یہ یاد رکھ لے نافرمانی کرنے سے پہلے، گناہ کرنے سے پہلے، کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ ہمیں پتہ چل جائے نا کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہم کیمروں کے رینج میں ہیں، تو انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا کہتا ہے بھائی تھوڑا سا احتیاط کرو، احتیاط سے بولو، احتیاط سے کرو کام، کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہمارا خیال ہے مالک و مولا ہر وقت ہم اس سیٹلائٹ اور اس نظام کے اندر ہیں کہ کوئی بھی چیز ہماری مخفی نہیں؟ ہمارا جو ورک ہے، ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو فعل ہے اور ہمارے فزیکل جو چیزیں ہیں وہ تو دور کی بات ہے، ہماری جو نیتیں ہیں، خیالات ہیں، اس پر بھی ہمارا مالک و مولا مطلع ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر حمد کرتے ہیں کہ خدایا تیرا شکر تو نے کرم کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا، خدایا تیرا شکر تو نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل بھی عطا فرمائے اور اسحاق بھی عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے آپ کی عمر مبارک اس وقت 86 سال یا 90 سال تھی، اور حضرت اسحاق تو آپ کی عمر اس سے بھی زیادہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور یہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ خدایا تو دعاؤں کو سننے والا ہے، جو بھی میں دعا مانگتا ہوں۔ یہی انداز تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، خدایا میری ہڈیوں کے اندر مغز نہیں رہا، گودا نہیں رہا، اور میں بڑھاپا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ ان کی بھی اولاد نہیں تھی، تو اے مالک و مولا، لیکن ایک بات ہے کہ لم اکن بدعائک رب شقیا، خدایا تیری بارگاہ سے کبھی نا امید نہیں ہوا، تیری بارگاہ سے کبھی میں مایوس نہیں ہوا۔ یہ انبیاء کرام ہمیشہ امتوں کو اور مخلوق کو یہی سبق دیتے ہیں کہ کیسے بھی مشکل ترین حالات ہوں، کیسے بھی پریشان کن حالات ہوں۔ آج ہمارے ہاں تھوڑی سی بات ہوتی ہے اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک اخبارات کے اندر آتا ہے کہ فلاں عورت جو ہے بچوں سمیت نہر کے اندر کود گئی، فلاں اور مرد نے جو ہے پنکھے کے ساتھ لٹک کے اور تکلیفوں سے آزادی حاصل کر لی۔ یہ تو خبر ہی بڑی غلط قسم کی ہے، یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے خودکشی کرنا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے، یہ تکلیف دنیا کی، مشکلات، یہ رنج و غم، دنیا تو ہے ہی جگہ مشکلات کی ہے، دنیا کو سکون کی جگہ تھوڑی ہے۔ سکون تو اگر ہم نے نیک اعمال کیے
تو قبر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ سکون تو میدان معاشر میں اگر ہم نے اچھے کام کیے تو میدان معاشر میں عرش الہی سائے تلے جگہ ملے گی، اور پھر جنت کی جو نعمتیں ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر ذکر فرمائی۔ تو دنیا تو مشکلات کی اماج گاہ ہے، یہاں تو قدم قدم پر مشکلات ہیں۔ یہ کس نے اجازت دی ہے کہ انسان مایوس ہو کر، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، یہ مایوسی یہ تو گمراہ لوگوں کا کام ہے، یہ مایوسی یہ تو کافروں کا کام ہے۔